لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل مقام شيعة الحق عليا وصيرهم لخليله إبراهيم في ذلك الاسم سميا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على المبعوث بالحق نبيا والمصطفى بالرسالة نجيا، العبد المؤيد والرسول المسدد والنبي الممجد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد، صاحب الوقار والسكينة، المدفون بأرض المدينة، سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، أعلام الورى ومصابيح الدجى وأمان لأهل السرى، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سمیع علیم. صلوات بر محمد وآل محمد. ناظرین محترم، عزاداران سید الشہداء اور ماتمداران شہداء کربلا اور انصار حسین علیہم السلام، صبا اسلامک سینٹر سین ہوزے کیلیفورنیا کی جانب سے منعقدہ عشرہ مجالس کی آج اس 5 محرم الحرام کی 5ویں مجلس میں اپنے معروضات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں نے آیہ وافی ہدایہ کو عنوان قرار دیا ان مجالس کا، اس عشرہ مجالس کا، اور جس کے ذیل میں میرا موضوع ہے فلسفہ منصب رسالت و امامت اور ان عہدوں کے لیے ضرورت و اہمیت عصمت و شہادت۔ ارشاد حضرت احدیت ہوا: ان اللہ اصطفیٰ، یقیناً اللہ نے مصطفیٰ قرار دیا ہے، چن لیا ہے، اختیار کر لیا ہے، منتخب کر لیا ہے، چوز کر لیا ہے، کن کو؟ آدم کو، نوح کو اور آل ابراہیم اور آل عمران کو، ذریۃ بعضها من بعض، ان میں اس طرح سے منتخب کیا ہے کہ یہ ذریت ہیں بعض سے، اور اللہ بڑا سننے والا اور بڑا جاننے والا ہے۔ مختلف زاویوں سے اور مختلف پہلوؤں سے میں نے اس موضوع اور اس کے جزئیات پہ روشنی ڈالی اور قرآنی دلائل اور حقائق کے ذریعے یہ واضح کرنا چاہا کہ یہ اصطفیٰ کیا ہے اور یہاں پر کون وہ مصطفیٰ بندے ہیں کہ جن کو اللہ نے چوز کیا ہے، جن کو اللہ نے منتخب کیا ہے اور اختیار کیا ہے۔ اللہ نے اپنے عہدوں یعنی الہی عہدوں کے لیے، الہی منصب کے لیے اللہ نے کن بندوں کو بنی نوع بشر کے اوپر فضیلت دی ہے اور ان پر منتخب کر لیا ہے بحیثیت ہادی اور رہنما اور رسول و نبی اور امام۔ آج کی مجلس میں جیسا کہ میرے موضوع کے 4 لفظوں سے یہ ظاہر ہے
کہ اصل جو میرا مطمع نظر ہے اور جو فوکس ہے میرا وہ منصب رسالت اور امامت ہے. رسالت و نبوت اور امامت یعنی الہی عہدے، الہی منصب، اس کے معیاروں پر گفتگو میں نے کی. اور اس کے لیے شرط لازم ہے کہ وہ بندے خدا کے جس کو اللہ رسول اور نبی بنا رہا ہے، امام بنا رہا ہے، یہ منصب اس کو دے رہا ہے، اس کے لیے شرط لازم ہے کہ وہ معصوم ہو. اشارتاً مختلف لفظوں میں نے اشارے کیے. آج چاہتا ہوں ذرا سا آگے بڑھ کر آج اس مقام عصمت کے اوپر میں روشنی ڈالنا چاہ رہا ہوں کہ ان عہدیداروں کے لیے عصمت کیوں ضروری ہے. سب سے پہلے تو میں اس الجھن اور اس غلط فہمی کا ازالہ کرنا چاہوں گا کہ ایک طرف تو خداوند عالم فرما رہا ہے ان اللہ اصطفیٰ، یعنی آدم جو پہلا بشر اور پہلا نبی ہے، جس کی اولاد میں سارے انبیاء ہیں بحیثیت بشر. خدا یہ بھی فرما رہا ہے کہ اللہ نے آدم کو مصطفیٰ قرار دیا. تو ظاہر ہے کہ یہ دونوں معنوں میں استفاء ہے. پہلا استفاء کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ بعض آیات کہ جس میں پہلے معنوں میں استفاء یہ ہے کہ کسی کو تمام آلائشوں، تمام پلیدگیوں اور تمام قذارت جسے کہتے ہیں کدورت، ان تمام اس طرح کے جو یعنی گناہگار اور غیر معصوم انسان ہیں ان میں سے جدا کر کے، الگ کر کے اس کا تعارف کرانا، یہ مقام عصمت ہے، یہ فضیلت ہے. لازم نہیں ہے کہ ہر معصوم، جیسا کہ میں نے عرض کیا، لازم نہیں ہے کہ ہر صاحب عصمت صاحب منصب بھی ہو، ہر صاحب ولایت بھی صاحب منصب ظاہری یعنی نبوت اور رسالت اور امامت کا منصب لازم نہیں ہے کہ اس کے پاس ہو. اور دوسرا استفاء یہ ہے کہ اب اسی معصوم کو اللہ منصب ظاہری بھی عطا کر رہا ہے، یعنی ان معنوں میں چن لیا ہے. جیسے کہ یہ آیت جس کو روز پڑھ رہا ہوں میں کہ یہ دوسرے معنوں میں ہے، یعنی منصب کے لیے چن لیا ہے. آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم و آل عمران کو. اب حضرت آدم پہ اگر غور کیا جائے تو پہلے معنوں میں بھی مصطفیٰ ہے، یعنی وہ معصوم ہے، معصوم عن الخطا، صاحب عصمت ہیں. اور دوسرے معنوں میں مصطفیٰ اس لیے ہیں کہ اللہ نے ان کو نبی بنایا ہے، یعنی مصطفیٰ قرار دیا ہے نبوت دینے کے لیے، چن لیا ہے. مگر بعض آیتیں ایسی ہیں کہ جہاں سے یہ غلط فہمی پیدا ہوتی ہے کہ حضرت آدم جو ہے وہ معصوم نہیں ہے، یا یہ کہ بعض آیتوں میں اللہ نے ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ جس سے بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ عصمت کے منافی ہیں. اس کے لیے بڑی مشہور و معروف ایک آیت سورہ بقرہ ہی میں آئی ہے، چھوٹی سی آیت جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ فَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ. آدم نے عصیان کیا، بظاہر اس کا ترجمہ کر لیں کہ ڈس اوبے کیا، نافرمانی کی اپنے رب کی. فَغَوَىٰ تو وہ بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے. یہ ظاہری معنی ہے. تو اب یہ اگر ظاہری معنی یہی مراد لیے جائیں تو یہ صاف صاف عصمت کے خلاف ہے. لہذا اور اسی سے ہمارے جو مکتب اہل سنت ہے وہ اسی طرح کی اور بعض انبیاء کے بارے میں بھی آیتیں آئی ہیں. اس سے استدلال وہ کر کے کہتے ہیں کہ نبی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بعثت سے پہلے، یعنی جب اس کو نبی نبوت کا عہدہ دے کر مبعوث کیا جائے اور اس سے کہا جائے کہ لو اب افکار ہدایت شروع کرو، تبلیغ شروع کرو، اس وقت وہ معصوم ہوتا ہے. مگر عہدہ نبوت کے ملنے یا اس کی ذمہ داری دے کے مبعوث کرنا یعنی اعلان کرو، افکار ہدایت شروع کرو، اس سے پہلے لازم نہیں ہے کہ وہ نبی اور رسول جو ہے وہ معصوم ہو. اور پھر اس میں بہت سی یہ بھی بحثیں چلی آئی ہیں انہی کے یہاں کہ مبعوث برسالت ہونے کے بعد بھی
لازم نہیں ہے کہ اپنے تمام شؤون حیات اور تمام اپنے شعبۂ زندگی میں ہر موقع کے اوپر وہ صاحب عصمت ہو، بے خطا ہو، محفوظ عن الخطا، معصوم عن الخطا ہو، بلکہ تبلیغ میں وہ خطا نہیں کرے گا، اور باقی جو گھریلو زندگیاں ہیں وہاں پر اس سے خطا بھی ہوگی، غلطی بھی ہوگی، ایک عام بشر ہے نا، بشر تو ہے ہی ہے، خاص فقط تبلیغ کے مرحلے میں ہے، یعنی وحی کو ریسیو کرنے پہنچانے میں، احکام شریعت کی تبلیغ کرنے میں، اصول بیان کرنے میں، عقائد بیان کرنے میں، یعنی دین بیان کرنے میں وہ محفوظ ہے، خطا سے معصوم ہے، باقی عام زندگی میں نہیں ہے۔ یہ سب نظریات پیدا ہوئے ہیں کہاں سے؟ کچھ تو اسرائیلی روایات ہیں کہ جنہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ یہودیوں نے انبیاء و مرسلین کی توہین کی، یہ ان کی تاریخ اور ان کی کتابیں پڑھی پڑھی ہیں، بڑے بڑے الزامات لگائے ہیں انہوں نے نبیوں کے اوپر، جن کی امتوں میں ہیں، جن کی امت میں جن نبیوں کی رہے ہیں ان کی بھی سیرت کو مسخ کیا ہے ان لوگوں نے۔ وہ روایات ہمارے یہاں گھس آئی ہیں، اور خاص طور سے مکتب اہل بیت سے ہٹ کر بلکہ مکتب اہل سنت، مکتب ثقیفہ میں، مکتب صحابہ، مدرسہ صحابہ میں اس طرح کی روایات بہت گھس آئی ہیں، کیونکہ کچھ منافقین جب مقابلہ نہ کر سکے یہود اور نصارہ اسلام کا، تو اب وہ چور دروازے سے آئے اور انہوں نے کلمہ پڑھ کے نقاب اسلام ڈال لی، اور اپنے یہاں کی روایات جو الٹی سیدھی تھیں وہ بھولے بھالے سیدھے سادے مخلص صحابہ کو بیان کیے، اور وہ ان ہو کر، وہ نیریشن بن کر، وہ چین پوری چلتی چلتی وہ روایات کتابوں میں آ گئیں۔ ہمیں وہاں سے ان سے شکوہ نہیں ہے، مگر ہمیں شکوہ ان لوگوں سے ہے جو مکتب اہل بیت کا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، جو علوم اہل بیت کے اسپیشلسٹ ہوں، یا جو اسپیشلسٹ ہیں ان کے شاگرد ہوں، یعنی یہ کہ 10 سال جنہوں نے علوم اہل بیت میں گزارے ہیں، روایات و احادیث اہل بیت ان کی نظر میں ہیں، ہونی چاہیے۔ ہمیں تعجب ان کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ کس لیے ان آیتوں کے ظاہری معانی، لفظوں کے ظاہری جو معانی ہیں اس سے کس لیے وہ دھوکہ کھا رہے ہیں، کیوں فریب کھا رہے ہیں؟ کیا ان کو علوم قرآن اور قرآن کی آیات کی تفسیر و تعویل سمجھنے کے لیے احادیث اہل بیت کے انبار و ذخیرے ان کو وراثت میں نہیں ملے ہیں؟ بھائی یہ قرآن کی اگر ظاہری لفظوں سے اگر معانی نکالے جائیں گے تو پھر بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ جو اللہ کے بارے میں ہیں وہ شرک ہو جائے گا۔ دیکھیں، میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں یہ بات کہ فقط قرآن کافی نہیں ہے، خود قرآن کو سمجھنے کے لیے قرآن کافی نہیں ہے، کتاب کو سمجھنے کے لیے کتاب کافی نہیں ہے۔ جو فقط آیت کے 1-2 لفظ سے ظاہری معنی نکال کے عقیدہ اور نظریہ بنا لے، اس میں اور ان لوگوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے کہ جنہوں نے اہل بیت سے بغاوت کرنے کے لیے ایک اپنا شعار بنا لیا تھا، ایک لوگو بنا لیا تھا، ایک اپنا نعرہ بنا لیا تھا کہ حسبنا کتاب اللہ، کتاب خدا کافی ہے۔ مگر کہاں کتاب خدا کافی ہے؟ نہ خود قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم اکیلے کافی ہیں، اور نہ احادیث پیغمبر کہہ رہی ہیں۔ قرآن صاف صاف کہہ رہا ہے، قرآن یہ بھی کہہ رہا ہے وَيُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اللہ اسی قرآن کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے اور بہت سے لوگوں کو جو ہے وہ ہدایت دیتا ہے۔ تو کیا اللہ گمراہ کر دیتا ہے؟ نہیں، اللہ مضل نہیں ہے، اللہ گمراہ نہیں ہے، بلکہ جو لوگ ہدایت نہیں پانا چاہتے اور حق کو سمجھنے کے باوجود اگر وہ بغاوت پہ اترے رہتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، تو اللہ ان کو ڈھیل دے کے گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے۔ اور اب ان کی سرکشی کی ایک منزل ایسی آتی ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ پہلے ہم چاہتے تھے کہ تم واپس آ جاؤ، مگر اب تم اتنے پکے اور اتنے سرکش اور اتنے نقصان دہ ہو چکے ہو کہ اب آؤ بھی تو ہم نہ آنے دیں گے۔ اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے اسے گمراہ کیا، اور اللہ خود قرآن میں کہہ رہا ہے کہ کتنوں کو اس سے گمراہ کرتا ہے، یعنی وہ گمراہی مول لیتے ہیں قرآن سے، تو اللہ بھی کہتا ہے جاؤ، اور کتنے اس سے ہدایت لیتے ہیں تو اللہ اسے ہدایت دیتا ہے جو طلبگار ہدایت ہے۔ خود قرآن مجید کہہ رہا ہے اپنے بارے میں کہ میں اپنے اوپر لا کے روکتا نہیں ہوں، بلکہ قرآن کسی اور طرف لے جانا چاہتا ہے۔ قرآن خود کہاں لے جانا چاہ رہا ہے؟ قرآن اکیلا کافی ہوتا تو قرآن خود یہ نہ کہتا اپنے بارے میں، خود اپنے سلسلے میں قرآن کہہ رہا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم،
یقیناً یہ قرآن ہدایت کرتا ہے، یہدی للتی، اس شے کی طرف، اس کی طرف، یا اقوم، کہ جو اس سے بھی زیادہ مضبوط اور مستقیم اور استوار ہے۔ وہ کیا ہے کہ جو قرآن جدھر ہدایت کرتا ہے اور جو قرآن سے بھی زیادہ واضح اور اقوم ہے اور استوار اور سیدھا اور واضح ہے، وہ کون سی شے ہے، وہ کون سا عقیدہ ہے، وہ کون سا امر ہے، وہ کون سی حقیقت ہے؟ دیکھیے میں تفسیر بالرائے نہیں کر رہا ہوں، بلکہ یہ یاد رہے آپ کو کہ قرآن اطرت کے بغیر کافی نہیں ہے، لہٰذا قرآن جو ہے وہ اطرت اہل بیت، ولایت علی اور ولایت اہل بیت کی طرف، رسول اللہ اور علی اور زہرا اور حسن اور حسین، ان کی طرف یعنی ہدایت کرتا ہے قرآن۔ ورنہ ہمیں کوئی بتا دے کہ قرآن پھر اب کدھر ہدایت کرتا ہے، کدھر گائیڈ کرتا ہے، جو قرآن خود کہہ رہا ہے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ حدیثوں سے ہٹ کے کہاں سے قرآن کے معانی خود سے سمجھ جائیں گے؟ اسی لیے پیغمبر نے لگایا کہ نہیں لگایا حسبنا کتاب اللہ کے، یہ حقیقت میں پیغمبر کی وصیت کے خلاف ہے۔ یہ حدیث ثقلین جس کا کل بھی ذکر کیا میں نے، کہ پیغمبر فرما رہے ہیں انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا وَأَنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْض۔ میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک بھاری چیز ہے یہ قرآن کتاب اللہ، ایک بھاری چیز ہے عطرت جو میرے اہل بیت ہیں۔ دونوں سے جڑے رہو گے تو گمراہ نہ ہوگے، اور یہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے جب تک کہ حوض کوثر پہ قیامت کے دن میرے پاس آ نہ جائیں۔ تو یہ جدا نہیں ہوں گے۔ آپ قرآن کو الگ کیوں کر رہے ہیں اہل بیت سے؟ یہ شعار مکتب اہل بیت کا نہیں ہے، یہ شعار مکتب اہل بیت کے مخالفین کا شروع سے رہا ہے، یہ حسبنا کا نعرہ لگانے والوں کا رہا ہے۔ آپ قرآن کے آیتوں کے ایک لفظ کا بھی معنی الگ سے آپ کیسے نکال لیں گے؟ اگر وہ آیات محکمات ہیں، یعنی آیت محکم ہے جس کا ابھی میں ذکر کروں گا، تو وہ اگر واضح معنی ہے، یعنی ہر ایک ہی معنی سمجھ رہا ہو، تو پھر کسی حدیث اور روایت کی ضرورت نہیں ہے اس کی تفسیر و تعویل کے لیے۔ مگر اگر آیت متشابہ ہو، بعض الفاظ کے کئی معنی ہوں، متشابہ ہو، میں عرض کروں گا کہ معنی کیا ہیں متشابہ و محکم کے، تو پھر آپ کو رجوع کرنا پڑے گا کسی اور طرف بھی۔ اور یہی حدیث پیغمبر اور وصیت ہے کہ قرآن و اہل بیت دونوں ہیں۔ جب تمہیں سمجھ میں نہ آ رہی ہو جو بات، تو اہل بیت سے پوچھو، یہ قرآن ناطق ہیں، یہ بولتی ہوئی کتاب ہے، وہ قانون کا لفظوں میں مجموعہ ہے، یہ جو ہے وہ مجسم قرآن ہے، یہ قانون کا مجسم اور عملی اور پریکٹیکل یہ نمونہ اور آئیڈیل اور رول ماڈل ہیں۔ لہٰذا اہل بیت اطہار سے بے نیاز ہو کر قرآن کی کم سے کم ان آیتوں کے مطلب تو نہیں نکالے جا سکتے کہ جہاں پر کوئی کنفیوژن ہو رہا ہو، کوئی تشابہ ہو رہا ہو، کوئی اشتباہ ہو رہا ہو۔ اب یہی آیت ہے، میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ ایک طرف تو اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے آدم کو مصطفیٰ قرار دیا، اور ایک طرف قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے فَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، آدم نے اپنے رب کا عصیان کیا تو وہ گمراہ ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب عصمت آدم ضروری ہے، اصطفاء کا مطلب چن لینا، مقام اسلام و تسلیم پر، مقام سپردگی پر جب کوئی آ جائے کہ بس اللہ کی رضا، بس اللہ کی مرضی، بس جو اللہ چاہے اس کے سرنڈر، اس کے آگے سرنڈر، یہی تو مقام تسلیم، مقام عصمت ہے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے دونوں معنوں میں آدم مصطفیٰ ہیں، یعنی یہ کہ بشر معصوم بھی ہیں، اور اس آیت کے ذریعے ان اللہ اصطفیٰ یعنی نبی اللہ ہیں، اللہ نے عصمت کے بعد نبوت کا عہدہ بھی دیا ہے، اور اس کے لیے لازم ہے کہ وہ بشر جو ہے وہ معصوم عن الخطا ہو، ورنہ اس پر بھروسہ نہ رہ جائے گا کہ کہیں غلط تو نہیں بیان کر رہا ہے۔ تو اب اس آیت کا مطلب لفظوں سے اگر کوئی لے لے تو وہ کیا مطالعہ کر رہا ہے، کیا علم اس نے حاصل کیا ہے، کیا اس نے اہل بیت کے مکتب سے فائدہ اٹھایا ہے؟ یہ تو بالکل بیگانوں کی طرح بات کر رہے ہیں کہ بس جیسے لگتا ہے کہ پہلے سے انتظار ہے، ٹارگٹ پہ انبیاء ہیں، موقع ملا فوراً تیر مارا، اور یہ تو معصوم نہیں ہے۔ اس تناظر میں آپ یہ جملہ دیکھیں، کہنے والے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، کہاں سے کرتے ہیں؟
کہ اللہ تو قرآن میں کہہ رہا ہے کہ آدم نے گناہ کیا. شیعہ علماء قرآن کے مقابل ڈٹ کے کھڑے ہو گئے کہ نہیں نہیں وہ گناہ نہیں تھا, اللہ صاف کہہ رہا ہے عصیان کیا, گناہ کیا. علماء شیعہ, تمام علماء شیعہ ڈٹ کے کھڑے ہو گئے قرآن کے مقابل کہ گناہ نہیں تھا, ترک اولا تھا. تو یہ یاد رہے, یہ علماء شیعہ نے اپنی طرف سے نہیں کہا ہے. کون کون علماء شیعہ ہیں؟ کلینی بھی علماء شیعہ میں ہیں, صدوق بھی علماء شیعہ میں ہیں, سید مرتضیٰ بھی علماء شیعہ میں ہیں, شیخ مفید بھی علماء شیعہ میں ہیں, سید رضی بھی علماء شیعہ میں ہیں, نجاشی بھی علماء شیعہ میں ہیں, شیخ طوسی بھی علماء شیعہ میں ہیں, کراجکی بھی علماء شیعہ میں ہیں. وہاں سے لے کر یہ 1000 سال پہلے کے علماء کی باتیں کر رہا ہوں, جس میں ایسے بھی ہیں بعض جنہوں نے غیبت صغریٰ کا زمانہ پایا ہے. ان علماء, وہ علماء جو تھے وہ آپ بہت زیادہ ذہین ہیں اور قرآن فہمی کا ذوق آپ کو ان سے کہیں زیادہ ہے. وہ سب تمام علماء شیعہ ایک طرف جو خطا کر رہے ہیں سمجھنے میں, اور ایک دو صاحب, کوئی صاحب بیگانے بہت قابل ہیں اور بہت اس کے مطلب. دیکھیے یہ باتیں ہمارے مکتب کی نہیں ہیں. آپ احادیث اہل بیت کیوں نہیں دیکھ رہے ہیں؟ بہت سی تو ایسی حدیث کی کتابیں ہیں جہاں یہی مسائل حل کیے گئے ہیں, یہی گتھیاں. شیخ صدوق کی عیون و اخبار الرضا, جس میں تمام روایتیں امام رضا علیہ السلام سے ہیں, پوری کتاب ہے. عصمت انبیاء کے اوپر اس میں دلائل ہیں, اور وہ یہ اسی قسم کی اور بھی آیات جہاں بعض نبیوں کے لیے یہ ظاہری لاہری معنوں میں شبہ ہو رہا ہے کہ یہ گناہ ہے, عصمت کے خلاف ہے. ائمہ اہل بیت نے مختلف کتابوں میں اور امام رضا عیون و اخبار الرضا میں امام کی طرف سے حدیثیں ہیں جس کو شیخ صدوق نے نقل کیا ہے. کیا ان لوگوں کو یہ علماء شیعہ کا نظریہ, یہ علماء کا نظریہ ہے یا اہل بیت کی احادیث کا نظریہ ہے؟ انہوں نے تعویل و تفسیر بیان کی ہے قرآن کی آیات کی. اور دیکھیے ایک پوری کتاب سید مرتضیٰ علم الہدیٰ نے تنزیہ الانبیاء کتاب ہی لکھ دی ہے. یہ میں عصمت پہ دے رہا ہوں کہ صاحب منصب و نبوت اور رسالت اور امامت کے لیے عصمت جو ہے شرط اساسی ہے. اللہ معصوم کو اپنا کوئی عہدہ نہیں دیتا. ہدایت امت کا, رہبری امت کا, امت کی لیڈرشپ اللہ نہیں دیتا. کوئی خود سے بنتا ہے تو بنے, وہ گمراہ ہے, وہ طاغوت ہے. الہی منصب کے لیے اللہ کا اپوائنٹمنٹ ضروری ہے. کوئی نبی بھی کسی نبی کو اپوائنٹ نہیں کر سکتا, حتیٰ کہ سید المرسلین بھی اپنے بعد خود سے اپوائنٹ نہیں کرتا جب تک حکم خدا نہ ہو. وہاں تو لہجہ ہی بدل گیا تھا. تو آپ آئیں, ان احادیث کی طرف آئیں. کیسے آپ معنی بیان کریں گے؟ کب قرآن نے اجازت دی ہے کہ ہماری آیتوں سے, چاہے متشابہ آیتیں ہوں, جو چاہو ظاہری لفظوں سے مطلب نکال دو؟ کچھ پہلے سے اصول ہیں, کچھ آیتیں بتا رہی ہیں, کچھ حدیثیں بتا رہی ہیں, کچھ عقیدے مسلم ہیں قرآنی. ان کے خلاف بھی اگر کوئی آیت بظاہر لگ رہی ہے تو ظاہر ہے کہ یہ روایات نہیں ہے جس میں کہا جائے کہ ہو سکتا ہے اگر کنٹراڈکشن ہے تو ایک صحیح روایت ہے, ایک ضعیف ہوگی, ایک غلط ہوگی. یہ قرآن ہے کہ جس میں آپ ایک حرف بھی غلط نہیں مان سکتے. خود قرآن گارنٹی لے رہا ہے اپنے بارے میں کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. یہ ذکر ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے حفاظت کرنے والے ہیں. خود قرآن کہہ رہا ہے کہ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِن خلفہ ہی. ارے اس قرآن, اس کتاب کے قریب باطل جو ہے وہ سامنے سے یا اس کے پیچھے سے قریب اس کے پھٹک بھی نہیں سکتا ہے. تو جہاں باطل پھٹک نہیں سکتا وہاں قرآن کی آیات میں کنٹراڈکشن اور تناقض اور اختلاف کہاں سے نظر آئے گا؟ لیکن اگر بظاہر اختلاف لگ رہا ہے تو پھر اس آیت کو ان آیات محکمات کے اوپر پرکھ کے دیکھا جائے گا, اور پھر اس کی تعویل و تفسیر میں پیغمبر سے پوچھا جائے گا, اور ورنہ پیغمبر کے بعد ان کے نمائندوں, معصوم نمائندوں سے پوچھا جائے گا. یہی میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ لِتُبَيِّنَهُ لِلنَّاسِ, اللہ کہہ رہا ہے یہ قرآن اس لیے نازل کیا کہ اس کو پہنچائیں اور لوگوں سے بیان کریں. یعنی پیغمبر آیت کی تبلیغ بھی کریں, قرات کر کے تلاوت کر کے سنائیں, اور جو کچھ بھی اس میں مشکلات سمجھنے میں ہو رہی ہیں ان کو بیان کریں, تشریح کریں, ایکسپلین کریں, تفسیر کریں, تعویل کریں, معانی بیان کریں. یہ پیغمبر کا جواب ہے, اور پیغمبر کے بعد علی کا جواب ہے اور ان کے اولاد کے ائمہ
کا جواب ہے اہل بیت اطہار جو معصوم ہیں۔ اب قرآن خود اپنے بارے میں کہہ رہا ہے کہ بھائی ہماری آیتوں کو خود بخود ہر ایک نہیں سمجھ سکتا ہے، یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ اللہ کہہ رہا ہے، یہ قرآن خود اپنے بارے میں کہہ رہا ہے کہ آیت کو تم فقط اس کے لفظوں سے نہیں سمجھ سکتے ہو، بلکہ بہت سی آیتیں ایسی ہیں کہ جن کے لیے تمہیں رجوع کرنا پڑے گا ان ذمہ داروں کی طرف جو اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ ہیں، اور قرآن کو بیان کرنے، تفسیر و تعویل کے لیے اللہ نے ان صاحبان علم کو عہدہ دیا ہے، جاب دیا ہے، ذمہ داری دی ہے۔ قرآن خود کہہ رہا ہے هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات، یعنی یہ وہ اللہ ہے کہ جس نے اے رسول آپ پر نازل کیا، کیا نازل کیا؟ کتاب نازل کی، منہ آیات محکمات، اس میں سے کچھ من تبعیض کا، قلت کے لیے، یعنی اس میں سے ایک پارٹ اس کتاب کا کیا ہے؟ آیات محکمات، یہ آیتیں محکم ہیں۔ محکم کا مطلب لغت میں مضبوط، فرم، مگر اصطلاح میں محکم کا مطلب کلام، آیت یعنی گفتگو ہے، کلام ہے نا، ڈائلاگ ہے نا۔ منہ آیات محکمات یعنی یہ کہ محکم اس کلام کو کہتے ہیں کہ جس میں کوئی کنفیوژن نہ ہو، متکلم بولنے والا، اوریٹر جو بول رہا ہو اس کے تمام سامعین، اس کے تمام آڈینس، سننے والے ایک ہی مطلب سمجھیں، تب اسے کلام محکم کہا جاتا ہے۔ یعنی کوئی دو معانی نہ سمجھ میں آ رہے ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ کوئی ایک کہے کہ ان کی مراد اس جملے سے اور اس لفظ سے یہ ہے، تو دوسرا کہے نہیں ان کی مراد، ان کا مطلب یہ ہے، تیسرا کہے نہیں ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا۔ بھائی یہ کلام محکم نہیں کہلاتا، اسے کلام متشابہ کہتے ہیں۔ متشابہ جہاں شبہہ ہو، جہاں اشتباہ ہو، جہاں تھوڑا کنفیوژن ہو، یعنی جب ایک جملے کے مکمل ایک ہی معنی نکل رہے ہوں، سب ایک ہی سمجھیں، یہ کلام محکم ہے، اسے آیت محکمہ کہا جائے گا قرآن کی۔ اور جہاں پر ایک آیت کے، ایک جملے کے کئی معنی نکل سکتے ہوں، گنجائش ہو، لغت میں ایسے معنی ہوں، اس کے کئی معنی ہوں، تو وہاں پر اسے آیت متشابہہ کہا جاتا ہے۔ ایسے گفتگو کلام کو کلام متشابہ کہا جاتا ہے۔ اب آپ کے سمجھ میں آیا کہ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے اس کتاب کو جو ہم نے نازل کیا اس میں تھوڑی سی آیتیں محکمہ ہیں، یعنی یہ کہ آیات محکمات ایک مائنر پورشن ہے، ایک چھوٹا حصہ ہے قرآن کا، کتاب کا، کہ جو بالکل واضح آیتیں ہیں، ہر ایک ہی بات سمجھے، یہاں کسی کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں کسی کی تفسیر و تعویل و معانی بیان کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ خود کلام محکم ہے، بین ہے، کھلا ہوا ہے۔ مگر اللہ کہہ رہا ہے کہ باقی جو میجر پورشن ہے کتاب کا وہ آیات متشابہات ہیں، جہاں کئی معنی نکل رہے ہیں۔ ہر زبان میں یہ چیز ہوتی ہے، زبان عربی میں کچھ اور ہی زیادہ ہے، یہ بہت رچ لینگویج ہے، اس کی لغت، اس کی ڈکشنری جو ہے وہ بہت ایک بڑا براڈ کینوس ہے، بہت رچ لینگویج ہے۔ یعنی کیا یہاں پر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک لفظ کے کئی معنی ہیں، ایک لفظ کے کئی معنی ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک معنی کے لیے کئی الفاظ ہوتے ہیں، یعنی الفاظ تو الگ الگ نظر آتے ہیں مگر سب کے معنی ایک ہیں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لفظ ایک ہے مگر اس کے کئی معنی ہیں۔ میں اپنے جوانوں کو سمجھانے کے لیے اور جو مطالعے کے شائقین ہیں، تحقیق اور ریسرچ اور جستجو کے، ان کے لیے مثال دے دوں، یہ ہر زبان کے اندر ہے، یہ ریٹورکس میں یہ باتیں بیان کی جاتی ہیں، علم بلاغت میں بیان کی جاتی ہیں۔ یعنی ایک لفظ کے جب کئی معنی ہوں تو اس کو کہتے ہیں مشترک، کامن، اور جب کئی الفاظ کے ایک ہی معنی ہوں تو اسے کہتے ہیں مترادف، یعنی سینونیم۔ مثال کے طور پر ایک لفظ کے کئی معنی،
لفظ عین لے لیجئے، عین یہ نون عین، عین کا مطلب آنکھ کی بھی ہے، عین کا مطلب گھٹنا بھی ہے، عین کا مطلب سحاب اور بادل بھی ہے، عین کا مطلب جاسوس بھی ہے، عین کا مطلب مقدمۃ الجیش یعنی لشکر آرمی میں جو آگے آگے ٹکڑی ہوتی ہے وہ عین کہلاتی ہے۔ یعنی عین کے دیکھیے 4 5 6 معانی تو ہم ہی نے بیان کر دیے۔ تو یہ ایک لفظ ہے عین، مگر معانی بہت سے ہیں۔ اور اس کے برعکس یہ ہوتا ہے کہ الفاظ الگ ہیں مگر ایک ہی معنی کے لیے سارے الفاظ ہیں، یہ سینونیم ہیں۔ مثال کے طور پر اسد کے معنی بھی شیر، زیغم کے معنی بھی شیر، زرغام کے معنی بھی شیر، غضنفر کے معنی بھی شیر، حمزہ کے معنی بھی شیر، قسم کے معنی بھی شیر، عباس کے معنی بھی شیر، حیدر کے معنی بھی شیر، قصورہ کے معنی بھی شیر۔ یہ لیے بہت سے الفاظ ہیں، میری کم علمی ہے ورنہ میں اور گنا دیتا، اور وقت بھی نہیں ہے، سمجھنے بھر کے لیے کافی ہے۔ یعنی کئی معانی ہیں مگر اس کے کئی الفاظ ہیں مگر معنی ایک ہے، سب کے معنی شعر ہیں مختلف کیفیتوں میں۔ کبھی غضب میں ہے تو کوئی اور، غضب میں ہے تو عباس ہے، جو نوچ کے پھاڑ دے اپنے شکار کو، وہ حیدر ہے نا۔ مختلف کیفیت ہوتی ہیں، بیٹھا ہے شعر تو ایک نہ، کیفیتوں کے اس کی مختلف انداز کے نام ہیں مگر سب کے معنی شعر ہیں۔ ایک لفظ عین ہے، اس کے کئی معنی ہیں۔ اب کون بتائے؟ قرآن مجید میں آپ اندازہ لگائیں کہ ایک آیت ہے، 50 50 100 100 الفاظ کی بھی آیتیں ہیں، 4 4 5 5 لفظوں کی بھی آیتیں ہیں۔ اگر آپ اس کو ایوریج مان لیں کہ جیسے ایک آیت میں ایوریج 10 الفاظ ہیں اور 50 50 40 40 معنی بھی ہوتے ہیں اور 70 70 بھی لکھا ہوا ہے، چلیے ایک لفظ کے آپ 8 10 ہی معنی مان لیں۔ ایک آیت میں 10 الفاظ ہے، ایک لفظ کے 10 معانی۔ اب ذرا آپ اندازہ لگائیں کہ پہلے لفظ پہ پہلا معنی، پھر ایک کچھ اور ہو جائے گا آیت کا مطلب، پھر پہلے ہی لفظ کا دوسرا معنی رکھ کے پھر آیت کا مطلب کچھ اور، یہاں تک کہ پہلے ہی لفظ کے 10 بار معنی رکھے جائیں، پھر دوسرے لفظ کا نمبر آئے گا۔ تو اب اکارڈنگ ٹو پروبیبلٹی، یہ میتھمیٹکس کی چیز ہے، جاننے والے جانتے ہیں، لاکھوں معنی ایک آیت کے ہو گئے، مگر اللہ نے تو ایک آیت سے لاکھوں پیغام تو نہیں دیے ہیں، ایک ہی معنی تو بتایا ہے، ایک ہی جملے کا ایک ہی پیغام تو اللہ نے، ایک ہی حکم تو دینا چاہا ہے۔ اب کون بتائے کہ مراد پروردگار اس آیت میں کیا ہے؟ کوئی تو رازدار مشیت ہو، کوئی تو ترجمان مشیت ہو، تو کوئی صاحب وحی و الہام ہو، کوئی تو اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ ہو کہ جو قرآن کی معانی بیان کرے، تفسیر بیان کرے، تعویل بیان کرے۔ وہ وہی ہوں گے جو قرآن ناطق ہوں، جو بولتے ہوئے قرآن ہوں، جن کی زبان اللہ کی زبان ہو، جو ترجمان پروردگار ہوں، جن کے لہجے اور زبان سے اللہ گفتگو کرتا ہو لوگوں سے۔ یہ عام انسان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ معصوم نہ ہو، وہ اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ نہ ہو۔ تو اب آگے کیا اللہ فرما رہا ہے کہ منہ آیات محکمات، بتا بھی رہا ہے کہ کن سے پوچھنا ہے، تم کو خود سے ملائیت نہیں دکھانی ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ قرآن میں آدم سے گناہ ہو گیا، نہیں، آؤ، تمہاری حیثیت نہیں ہے، بڑے بڑے ملاؤں کی حیثیت، بڑے بڑے قابل لوگوں کی حیثیت نہیں ہے جب تک کہ اللہ کی طرف سے اپوائنٹ نہ ہو، جرأت نہیں ہے، تفسیر بالرائے کہلائے گی۔ اپنی طرف سے قرآن کی تفسیر کرنا حرام ہے۔ پیغمبر نے فرمایا ہے من فسر القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے قرآن کی تفسیر میری آیتوں کے معانی اپنی طرف سے بیان کیے تو وہ جہنم میں اپنی جگہ تلاش کر لے کہ کہاں بیٹھے گا۔ یعنی جہنمی ہے جو محمد و آل محمد کی ارشادات اور ان کی تفسیر و تعویل موجود ہونے کے بعد اپنی طرف سے معانی نکالے، وہ مکتب اہل بیت کا یہ دستور و سلیقہ اور ادب نہیں ہے، کیونکہ قرآن اپوائنٹ کر رہا ہے۔ قرآن خود کہہ رہا ہے پروردگارہ یہ آیات محکمات ہیں اور آیات متشابہات ہیں، تو محکمات تک تو ٹھیک ہے کہ واضح سب کو سمجھ میں آ رہی ہے، مگر آیات متشابہات کے مطلب ہم کیسے سمجھیں؟ تو اللہ نے کہا ہم نے اسی میں بتا تو دیا ہے کہ کہاں سے پوچھنا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب، یہ آیات محکمات ام الکتاب ہیں، یہ کتاب کی جڑیں ہیں۔ یعنی متشابہ آیتوں کو انہی روٹس اور انہی معیاروں، یہ کرائیٹیرین ہیں، کسوٹی ہیں، ان کے اوپر پرکھ کے دیکھو، اور اگر پھر بھی سمجھ میں نہ آئے تو اب آگے اللہ بتا رہا ہے کہ آیات متشابہات کے چکر میں کون پڑتا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، مگر وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں کجی ہے وہ فتنے
اور تعویل اپنے مطلب کے معانی پنہا کے میری کتاب کو استعمال، میری آیتوں کو یوز کر کے فتنہ و فساد برپا کرنے والے میری محکم آیتوں سے فرار کرتے ہیں کہ ان کے پول کھلیں گے، پرکھے جائیں گے، مقصد پورا نہ ہوگا، خواب شرمندہ تعبیر نہ ہوگا، سازشیں پوری نہ ہوں گی، وہ محکم کو چھوڑ کر آیات متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں۔ کاہے کے لیے؟ ابتغاء الفتنہ و ابتغاء تعویل، تاکہ فتنہ برپا کریں، تعویل کریں، اپنے مطلب سے معنی آیتوں کے نکال کے فتنہ و فساد برپا کریں۔ پھر اللہ نے مہر لگا دی ہے کہ وَلَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، نہیں جانتا ہے ان آیات متشابہات، اس کتاب کی تعویل۔ اصل معنی تعویل کا مطلب کہ اصل جو گہرائی میں اس کے اصل معانی ہیں وہ ظاہری معانی کے خلاف ہوں گے، وہی تو تعویل کہلاتی ہے، جہاں ظاہری معنی اصولوں سے ٹکرا رہے ہوں، آیات محکمات سے ٹکرا رہے ہوں، وہیں پر اس کے ظاہری معنی چھوڑ دیے جاتے ہیں اور اس کے اندر کے جو گہرے معنی ہے وہ نکالے جاتے ہیں، یہ تعویل کہلاتی ہے۔ اور تعویل ہر ایک نہیں جانتا، اللہ کی بات ہے، اللہ جانے یا وہ جانے جو رازدار پروردگار ہیں جن کو یہ عہدہ دیا ہے۔ تو اللہ نے اسی لیے کہہ دیا کہ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اور ان کی تعویل نہیں جانتا، ان کی گہرائی میں اصلی معانی نہیں جانتا، مگر کون جانتا ہے؟ فقط اللہ جانتا ہے، اور وہ لوگ جانتے ہیں جو راسخون فی العلم ہے، جو علم کی گہرائیوں میں اترے ہوئے ہیں۔ یعنی اللہ جنہیں کہہ رہا ہے کہ یہ علم کی گہرائیوں میں اترے ہوئے ہیں، یہ بغیر الہی منصب کے اپوائنٹمنٹ کے کسی کے اوقات اور کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو اب اگر فَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ کے بارے میں آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے تو اہل بیت سے پوچھئے، خود امام رضا علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ انبیاء کو معصوم مانتے ہیں؟ امام نے کہا بے شک وہ معصوم ہے سارے انبیاء۔ تو اس راوی نے کہا، فوراً سوال کیا کہ ابن رسول اللہ فَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، اس کو کہاں لے جائیں گے؟ تو امام نے فرمایا کہ آدم جو تھے وہ دنیا میں نہیں تھے، زمین پہ نہیں تھے، حضرت آدم جنت میں تھے، جہاں ابھی نہ تکلیف شروع ہوئی تھی، نہ تشریع ہوئی تھی، نہ شریعت تھی، نہ قانون تھا، نہ اللہ نے حلال و حرام کو کریٹ کیا تھا، نہ کوئی قانون بنایا تھا، آدم کے لیے کوئی قانون ہی نہیں تھا، لہٰذا یہاں پر حرام و حلال کا مسئلہ ہی نہیں تھا کہ اسے گناہ کہا جائے اور عصمت کے خلاف کہا جائے، بلکہ وہاں پر اللہ کا امر مولوی نہیں تھا، یعنی حاکم کی حیثیت سے حکم نہیں تھا کہ جس کی نافرمانی گناہ کہلائے، گناہ کبیرہ کہلائے، مستوجب عذاب ہو، عقاب ہو، مستوجب نار ہو، جہنم جائے، اللہ یعنی وہ اس کی عصمت کے خلاف ہو، نہیں، بلکہ یہ امر مولوی نہیں تھا۔ امام نے کہا یہ امر ارشادی کا مراد، دیکھیے یہ علماء مفسرین نے یہاں سے یہ معنی نکالے ہیں، اور یہ دو اصطلاحیں ہیں کہ ایک آقا کی حیثیت سے امر ہے، ایک ارشاد کر رہا ہے، یعنی مشورے کے طور پر، ہمدرد و ناصح کے طور پر، خیرخواہ کے طور پہ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ امر ارشادی تھا۔ امام نے ارشاد فرمایا کہ آدم ابھی قانون نہیں بنا تھا، جنت میں تھے، مگر جب زمین پہ آئے ہیں تب اللہ نے قانون دیا ہے، چنانچہ بیان بھی کیا ہے اللہ نے اسی آیت کے آگے، فَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ ثُمَّ اجْتَبَاهُ وَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ۔ آدم نے عصیان کیا، یعنی یہ کہ اللہ کا ایک امر ارشادی تھا، مشورہ تھا، اسے آدم نے نہیں مانا، فغوا، غوایت کہتے ہیں جس کیفیت میں ہو اس کو گنوا دے، اسے کھو دے، جس آرام میں ہو۔ پھر اللہ کہتا ہے ہم نے انہیں ہدایت کر دی، ثم اجتباہ فغوا، ثم اجتباہ، پھر اللہ نے انہیں مجتبی قرار دیا۔ یہ بھی استفاء ہی کے معنوں میں ہے، یعنی اللہ نے ان کو طریق استفاء کے اوپر جمع کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر عصیان کے مطلب وہ والا گناہ ہے کہ جس کو لوگ دعویٰ کر رہے ہیں، تو گناہ کے بعد
حد سے حد گناہ کو بخشا جاتا ہے، انعام نہیں دیا جاتا، مگر اللہ کہہ رہا ہے ثم اجتباہ، ہم نے انہیں اور اونچا کر دیا۔ واہ، کیا جرم ہے، کیا گناہ ہے کہ بجائے اللہ سزا دینے کے اور اونچا اٹھا رہا ہے، کہہ رہا ہے اجتباء کر لیا ہم نے ان کا، یہ تو انعام ہو گیا۔ اسی لفظ اجتباء سے ظاہر ہے کہ آدم سے گناہ نہیں ہوا، یعنی وہ جسے لوگ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آدم نے نافرمانی کی، گناہ کیا، یعنی اللہ کے غضب کا مستوجب بنے۔ قرآن کہہ رہا ہے صاف صاف کہ ہم نے ان کا اجتباء کیا، مجتبی قرار دیا، یعنی آپ اس کو بظاہر یوں سمجھ لیں کہ مصطفیٰ قرار دیا، ذرا سا فرق ہے مگر منزل وہی ہے، عصمت والی۔ اچھا پھر کہتے ہیں کہ اچھا وہ پھر توبہ کیا آیا؟ فتاب علیہ فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ، آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھے، انشاءاللہ کل اس کی تشریح بیان کروں گا، فقط اشارہ کر رہا ہوں۔ فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ، آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھے تو اللہ نے ان کلمات کو کہنے اور ان کے وسیلے سے تاب علیہ، ان کی توبہ قبول کر لی۔ اگر اس گناہ کے معنوں میں ہوتا وہ عصیان تو توبہ اس گناہ سے ہوتا، اور توبہ کے بعد جب اللہ قبول کر لے، بخش دے، تو جس مقام و منزل پہ کوئی تھا وہیں پہ پہنچا دینا چاہیے۔ آدم نے جنت میں بقول لوگوں کے گناہ کیا، تو پھر توبہ کے بعد آدم کو جنت میں واپس کرنا چاہیے تھا، اللہ کو زمین پہ نہیں بھیجنا چاہیے تھا۔ بس عزیزوں یہیں سے سمجھ میں آیا کہ جنت میں واپس نہ کرنا، توبہ قبول ہونے کے بعد بھی زمین پر بھیجنا، اس بات کی دلیل ہے کہ یہ منصوبہ پروردگار تھا، یہ کوئی گناہ نہیں تھا، آدم کو پیدا ہی کیا تھا زمین کے لیے اللہ نے، جنت کے لیے آدم کو۔ امام رضا نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ نے لم خلق آدم للجنہ، آدم کو اللہ نے جنت کے لیے نہیں پیدا کیا تھا بلکہ زمین کے لیے پیدا کیا تھا، اور گناہ اور نافرمانی اور توبہ اور تمام قانون اور شریعت زمین کے لیے ہے۔ جب وہ یہاں بشری پیکر میں آ کر قانون یہاں پر جاری ہوا ہے تو جنت میں نہ پلٹانا اس بات کی دلیل ہے، اور زمین پر بھیج دینا توبہ قبول ہونے کے بعد بھی وہ مقام اور مرتبہ، یعنی وہ جنت کی آرام و آسائش دوبارہ وہاں نہ بھیجنا اس بات کی دلیل ہے کہ نہ وہ ان معنوں میں گناہ تھا کہ جس کا اثر عذاب اور غضب ہوتا ہے، گناہ ہے کبیرہ شریعت والا، حرام و حلال والا گناہ، اور اللہ پھر ان کو زمین پر نہ بھیجتا۔ اس کے مطلب یہ منصوبہ مشیت تھا کہ آدم وہاں پر اس درخت کے قریب جائیں کہ جس سے اللہ نے انہیں روکا تھا، اور وہ اس کے قریب جا کر اور پھر وہ زمین پر اس کے اثر، وہ ایک اثر وضعی تھا اس درخت کے قریب اس کا پھل کھا کر، جسے روایات میں گیہوں کہا گیا ہے، اور اسے کھا کر آدم جو ہے وہ زمین پر آئیں۔ تو یہ مقام عصمت کے خلاف نہیں ہے، یہ گناہ نہیں ہے، یہ اہل بیت اس کے خلاف علماء شیعہ نے جو ہے وہ قرآن کے مقابل وہ نہیں ڈٹے ہیں، بلکہ وہ بولتے ہوئے قرآن اہل بیت، خاص طور سے امام رضا، عیون و اخبار رضا کا میں حوالہ اور دیگر کتابوں میں بھی ہے کہ اس طرح کے الفاظ کی تعویل اور گہرے معنی اہل بیت نے بیان کیے ہیں۔ یعنی قرآن کے مقابل آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ائمہ اہل بیت، اطرت رسول اللہ بولتے ہوئے قرآن، اللہ کی زبان، وہ قرآن کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے؟ علماء امامیہ نے وہی بیان کیا ہے جو عطرت کے ائمہ اہل بیت نے بیان کیا ہے۔ انبیاء خطاؤں سے پاک ہیں، بس اب فرق ہے، کل انشاءاللہ اس کے اوپر آگے روشنی ڈالوں گا کہ بس عصمتوں میں فرق ہے، وہ آدم کی عصمت ہے اور یہ محمد و آل محمد کی عصمت کبریٰ ہے کہ وہاں وہ ترک اولا ہوا تھا، یعنی بیٹر کو ترک کر دیا تھا، بہتر کو ترک کر دیا تھا، اولا کو ترک کر دیا تھا۔ اولا کو جو ترک کر دیتا ہے وہ آدم ہوتا ہے، اور جس سے اولا بھی نہ ترک ہو اسے مولا کہتے ہیں۔ لہٰذا یہ عصمت مطلقہ کی منزل ہے ائمہ کی، خاتم الانبیاء، پھر مولا کائنات صدیقہ طاہرہ، امام حسن اور حسین، اور آخری امام تک یہ عصمت مطلقہ ہے، یہاں ترک اولا بھی نہیں ہوتا ہے۔ چنانچہ یہاں پر جب ترک اولا یعنی
یعنی یہ بہتر کو ترک بھی نہیں کرتے، وہی کرتے ہیں جو بہتر ہوتا ہے، جو سب سے اچھا ہوتا ہے۔ لہٰذا یہاں پر ان کی مخالفت کرنے کی ترک اولا بھی نہیں ہے، لہٰذا ذرا سی بھی گنجائش نہیں ہے۔ اب کوئی اسی لیے اہل بیت کے لیے پیغمبر نے یہ کہا کہ یہ منیت کی منزل پر ہیں۔ مباہلہ میں علی نفس رسول ہے کر آپ نے سنا، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ تو ام ابیہا ہیں، حسن مجھ سے، میں حسن سے، حسین منی وانا من الحسین، یعنی یہ کہ یہ سب منزل عصمت مطلقہ پر فائز ہیں۔ جیسے خاتم الانبیاء سے ذرا سا بھی تصور خطا بھی نہیں ہے، ویسے ہی امام جس کے پاس عہدہ امامت ہو اس سے تصور خطا بھی نہیں ہے۔ لہٰذا اب پیغمبر کے سامنے جو بھی مقابل آ جائے گا وہ کافر ہے، مشرک ہے، اور جو علی اور حسین اور حسن کے مقابل آ جائے گا چاہے کلمہ بھی پڑھتا ہو تو وہ منافق کہلائے، وہ گمراہ کہلائے گا۔ امام وقت کے مقابل یہ کوئی مجتہد نہیں ہے، یہ کوئی عالم نہیں ہے، یہ کوئی خطاوار پڑھا لکھا قابل عالم نہیں ہے، بلکہ یہ کون ہے؟ یہ علم خدا کا مخزن ہے، یہ زبان خدا ہے، یہ وحی خدا کے ترجمان ہیں۔ چنانچہ ان کے مقابل جو بھی آئے گا وہ باطل پر ہے، وہ جمل میں کوئی بھی ہو، کتنا بھی محترم، کتنی بھی محترم ہو، وہ باطل پر ہے۔ جو صفین میں علی کے مقابل آئے وہ باطل پر ہے، جو نہروان میں علی کے مقابل آئے وہ باطل پر ہے، جو شامی حسن کے مقابل آئے وہ باطل پر ہیں، اور جو حسین کے مقابل آ رہے ہیں میدان کربلا میں یہ سب باطل پر ہیں، چاہے ان میں صحابہ ہوں چاہے صحابہ زادے ہوں۔ بس عزیزو، حسین میدان کربلا میں جو آئے ہیں وہ کتنی گتھیاں سلجھانے کے لیے آئے ہیں۔ حسین جب نکلے ہیں تو قانون شریعت کے مطابق نکلے ہیں، وہ امام تھے، وہ جو بھی انیشیٹو لیتے، جو بھی اپنا اقدام کرتے، کسی کو اگر وہ معرفت حسین رکھتا ہو تو وہ سمجھ لے گا کہ جنت کا سردار خطا پر نہیں ہو سکتا ہے۔ مگر حسین نے طریقہ یہ رکھا کہ کربلا کو اسکول اور مکتب بنانا چاہ رہے تھے، چنانچہ حسین مدینے سے مکہ، مکے سے کربلا، اور کربلا میں بھی حسین اپنے ہر اقدام، ہر انیشیٹو پر کوئی نہ کوئی قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں، کوئی نہ کوئی پیغمبر کی حدیث پڑھ رہے ہیں، تاکہ فریم آف شریعت میں ان کے ہر قدم کی توجیہ و تعویل اور مقصد اور اس کے معنی بیان کیے جا سکیں۔ صبح قیامت تک کربلا کو مکتب اور اسکول اور قابل تقلید بنانا چاہ رہے تھے، قابل پیروی بنانا چاہ رہے تھے، یعنی میرا ہر اقدام، ہر قول، ہر فعل جو ہے وہ قانون بن جائے، کیونکہ میں اللہ کے قانون کا ترجمان ہوں۔ بس عزیزو، حسین کو روکتے رہے لوگ، مگر حسین پہلے سے کہہ رہے تھے کہ ہم جا رہے ہیں، گلا کٹانے جا رہے ہیں، ہم دین خدا کو بچانے چاہ رہے ہیں، جس کا دل چاہے میرے ساتھ آئے۔ یہی مکے سے نکلتے ہوئے کہا تھا کہ انی ماضٍ غدن، میں کل نکلنے والا ہوں، اور میں اس امر کے مہم اور اپنے اس امر کو چھوڑوں گا نہیں، میں اس مہم پر جا کے رہوں گا، جس کو میرے ساتھ آنا ہو آ جائے۔ اللہ اکبر۔ حسین اپنے ساتھ جو چھوٹا سا کارواں لے کے چلے اور مکے سے مدینے کی، مکے سے کربلا کی طرف چلے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ حسین بنی ہاشم کے پیغمبر کو خواب میں دیکھ چکے ہیں رخصت کے وقت، جن کے لیے مشیت پروردگار ہے، جن کا شہدائے کربلا میں نام ہے ان کو لے جا رہے ہیں، اور جن کا اسیروں میں نام ہے ان بیویوں کو لے جا رہے ہیں۔ یہاں تک کہ تاریخ کہتی ہے کہ جب حسین مدینے میں نہ عبداللہ ابن عباس کا کہنا مانے، نہ عبداللہ ابن عمر کا کہنا مانے، نہ اور روکنے والوں کا کہنا مانے، حتیٰ کہ جب سواریاں تیار ہو چکی ہوں، محمل میں بیٹھ چکی ہیں جناب زینب، عبداللہ ابن عباس رسول اللہ مولا کائنات کے چچیرے بھائی بنی ہاشم گھر کے ہیں، کہہ رہے مولا اگر آپ نہیں مان رہے ہیں، آپ امام ہیں، اگر آپ کا ارادہ یہی ہے، آپ جانے، آپ کے نانا، آپ کا اللہ جانے، مگر میرے مولا آپ یہ زینب کو نہ لے جائیے، یہ فاطمہ کی بیٹی، یہ زینب کبریٰ، اس کو نہ لے جائیے، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں اس سفر کا انجام کیا ہونے والا ہے، مجھے اندازہ لگ رہا ہے۔ حسین کے جواب سے پہلے محمل سے زینب کی آواز آئی کہ اے عبداللہ ابن عباس خاموش ہو جائیے، میں اپنے بھیا کو چھوڑنے والی نہیں ہوں، میں حسین کے ساتھ ساتھ جاؤں گی۔ کیسے زینب نہ جاتی؟ وصیت رسول ہے، خواب میں کہا ہے کہ ان کو بھی لے جانا، ان لوگوں کو شاء اللہ یراہن سبایا۔
یہ بہن و بھائی کی بچپنے سے لے کر یہ محبت ہے، زینب کبھی چھوڑتی نہیں تھی اپنے بھیا کو۔ تاریخ کہتی ہے کہ جناب زینب جب آپ کا نکاح ہوا ہے عبداللہ ابن جعفر سے، رخصت ہو کے گئی ہیں، تو عرب کا دستور تھا کہ 3 دن کے بعد دلہن کی ماں اسے ودا کرا کے گھر لے کے آتی تھی۔ کوئی نہیں تھا۔ تاریخ کہتی ہے کہ مولا کائنات نے جناب فضہ کو بھیجا، دیکھا زینب رو رہی ہیں ہزاروں قطار، گلے سے لگا کے کہا شہزادی مجھے معلوم ہے آپ کیوں رو رہی ہیں، عرب کا دستور ہے ماں لینے آیا، آپ کی ماں تو ہے نہیں صدیقہ طاہرہ، میں ماں کی جگہ نہیں کنیز کی طرح فاطمہ کی طرف سے میں لینے آئی ہوں، مولا نے بھیجا ہے۔ کہا میں اس لیے نہیں رو رہی ہوں فضہ، میں اس لیے رو رہی ہوں کہ زندگی میں پہلا یہ وقت آیا ہے کہ 3 دن ہو گئے مگر میں نے حسین کو نہیں دیکھا، اپنے بھیا کو نہ دیکھا۔ وہ زینب کہاں حسین کو چھوڑنے والی ہے۔ تاریخ کہتی ہے قافلہ آگے بڑھ گیا ہے کہ عبداللہ ابن جعفر جو شوہر جناب زینب تھے، یاد رہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے آخری وقت میں امام وقت کا ساتھ چھوڑ دیا ہے، وہ بے معرفت لوگ ہیں، ان کو بنی ہاشم کے ان ستاروں کی معرفت نہیں ہے۔ نہ محمد ابن حنفیہ نے چھوڑا تھا، نہ حضرت عبداللہ ابن جعفر نے چھوڑا تھا۔ ہیں بعض روایات، اگر آپ کو کہیں روایت میں بھی گنجائش مل رہی ہے تو اس روایت کا سہارا لے کر ان بلند ترین شخصیتوں کو جنہوں نے محمد ابن حنفیہ اور عبداللہ ابن جعفر جو جمل مصفین اور نہروان میں مولا کائنات کی وفاداری میں کارہائے نمایاں ان بہادروں نے، ان شجاعان نے بنی ہاشم نے انجام دیے ہیں، یہ حضرت علی کے بھتیجے ہیں عبداللہ ابن جعفر، اور محمد حنفیہ ان کے بیٹے ہیں، ناز پروردہ ہیں، یہ شاگرد ہیں ان کے، یہ بھتیجے بھی ہیں، علی نے پسند کر کے داماد بنایا، پھر کیسی بیٹی ثانی زہرا زینب کبریٰ کا شوہر جسے بنائے، بھائی علی فاطمہ کے شوہر ہے، بہترین کف ہے۔ یہ کف نہ ہوتے، اگر انجام ان کا معاذ اللہ خراب ہونے والا ہوتا تو بھلا علی جو ہے ان پہ ناز کرتے، محمد حنفیہ ہوں یا عبداللہ ابن جعفر۔ آخری بڑا آسانی سے کہہ دیا، ذرا گہرائی تو سوچو اس جملے کی کیا ہے کہ سارا ریکارڈ اچھا تھا مگر آخری وقت میں امام وقت کا ساتھ نہ دیا، یعنی امام وقت کو چھوڑ دیا، امام وقت کو چھوڑ دیا یعنی معرفت امام پر جو ہے وہ آخری وقت نہیں گزرا ہے، اور جس کا معرفت امام پر آخری وقت نہ گزرے وہ کون ہوتا ہے معاذ اللہ۔ غور تو کریے کیا کہہ گیا کہنے والا کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ ہی مات میتۃ جاہلیہ، جو مر جائے اس حالت میں اپنے وقت کے امام برحق کی معرفت نہ ہو اور مر جائے تو وہ جاہلیت کی موت یعنی اسلام کی موت نہیں مرا۔ کیا کہنے کا مقصد ہے آپ کا؟ نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ علی کا بھتیجا، جعفر طیار کا بیٹا، علی کا داماد، اور زینب کبریٰ ثانیہ زہرا شریکۃ الحسین، عالمہ غیر معلمہ، فاہمہ غیر مفہمہ، عقیلۃ قریش، کتنی بڑی بی بی ہے۔ کہاں بھی ہدیہ ہے کہ جس کا انجام اچھا نہیں ہونے والا ہے؟ نہیں، یہ بیمار تھے، یہ مصلحت ایزدی تھی، دونوں کے بارے میں روایات ہیں کہ بیمار تھے، اور کچھ بھی اگر نہ بھی ملے ایسی روایت تو حسین نے ان کو اپنی نمائندگی میں مدینے چھوڑا تھا خاندان کو دیکھنے کے لیے کہ کوئی تو خاندان بنی ہاشم میں بزرگ لوگ رہ جائیں، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کربلا، یہ منصوبہ مشیت ہے، یہاں پرندہ پر نہیں مار سکتا جب تک کہ انتخاب مشیت کربلا کے لیے نہ ہو۔ لازم نہیں ہے کہ ہر حق پہ ہونے والا کربلا کا شہید بھی ہو جائے، یہ نہ پیغمبر کے زمانے میں ہوا، نہ مولا کے زمانے میں، نہ حسین کے زمانے میں۔ چنانچہ جن کا نام شہداء میں نہیں ہے ان کو حسین نے زحمت بھی نہیں دی ہے، ان کو یا روک دیا ہے یا مشیت نے ان کو بیمار۔ دیکھیے امام سجاد کا شہداء کربلا میں نام نہیں ہے تو مشیت نے بیمار ڈال دیا۔ آخر کیا تھا؟ دربار یزید تک قتل کرنے کے تمام اسباب تھے۔ دیکھیے وہ انتخاب مشیت ہے کہ جس سے کوئی اور کام لینا ہو تو کسی اور وقت کے لیے اسے اللہ اور مشیت ذخیرہ کرتی ہے۔ بس عزادارو، مجھے آپ کا وقت منزل مصائب میں زیادہ نہیں لینا تھا، بس جلدی اس ان کی معرفت اور ان کی حسین سے محبت یہ کہہ بھی چکے ہیں، بلکہ انہوں نے خط لکھ کے پہلے بھیجا تھا، خط لکھ کے بھیجا امام کو، ایک منزل پر جا کے ایک منزل پر انہوں محمد اپنے بیٹوں کو کے ہاتھ خط بھیجا تھا کہ اے امام، اے میرے مولا، آپ نہ جائیے، اس لیے کہ اس سفر میں
آپ کی ہلاکت ہے، آپ کا قتل و شہادت ہے، اور یہ آپ کے ساتھ جو بیویاں ہیں خاندان رسالت کی، یہ بچے ہیں، یہ سب برباد ہوں گے۔ مجھے یہ سفر دیکھیے ایک جہاں دیدہ کی حیثیت سے، تجربار کی حیثیت، تجربہ کار اور مخلص کی حیثیت سے، معصوم تو نہیں ہے نا، امام تو امام ہی ہے، مخلص کی حیثیت سے مشورہ تو بھائی بہت سے لوگوں نے دیا تھا۔ عبداللہ ابن جعفر خود تو نہیں جا سکتے تھے، یا امام نے روکا یا بیمار تھے، جو بھی ہو، لیکن مشورہ دے رہے ہیں کہ مولا آپ نہ جائیے، اور اگر آپ قتل ہو گئے تو آپ نور الارض ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ساتھ چھوڑ دیا ہے جس نے۔ آپ زمین کا نور ہیں، آپ علم الناس ہیں، آپ اس دنیا انسانیت میں پرچم ہدایت ہیں، علامت ہدایت ہیں، منارہ ہدایت ہیں، آپ زمین کا نور ہیں۔ اگر یہ نور بجھ گیا تو کہاں سے ہدایت لوگ پائیں گے؟ یہ جملہ ہے عبداللہ ابن جعفر کا۔ لیکن جب امام نہ مانے تو تاریخ کہتی ہے دونوں بچوں کو لے کر آئے اور امام سے کہا کہ یہ آپ کے حوالے ہیں میری طرف سے قربانیاں۔ جناب زینب سے کہا کہ بی بی میں نہیں جا پا رہا ہوں، مصلحت ایزدی ہے۔ حسین نرغہ عادہ میں جب یکا و تنہا ہوں بے یار و مددگار، تو بی بی ایک کو اپنی طرف سے قربان کر دیجئے گا اور ایک کو میری طرف سے حسین پہ فدا کر دیجئے گا۔ یہ ہے معرفت عبداللہ ابن جعفر۔ ہاں آزادارو، یہی ہوا۔ میدان کربلا میں حسین آ گئے۔ شب عاشور ہر بی بی جو ہے وہ اپنے فدیے تیار کر رہی ہے۔ ایک خیمے میں رباب جھولا 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 کے کہہ رہی ہے کہ اے میرے لال، جب میرا آقا، جب تیرا بابا یکا و تنہا تو بھی نصرت کرنا، کوئی نہ کوئی حق نصرت ادا کرنا، ایسا نہ ہو کہ میرے شیر کا تانا مجھے دیا جائے اور سیدہ کے سامنے میں محشر میں شرمندہ ہوں۔ ادھر جو ہے وہ قاسم کو ان کی ماں ام فروا اب ان کے بابا امام حسن کو یاد دلا رہی ہیں اور حسین سے محبت، اور کہہ رہی ہیں کہ اے میرے لال تو اپنے باپ کی نمائندگی کر رہا ہے، یہاں اس کا احساس رہے تمہیں۔ ادھر اون و محمد کو جناب زینب خیمے میں بیٹھ کے جعفر طیار کے نواسے ہو، حیدر کرار کے نواسے ہو، جعفر طیار کے پوتے ہو، وہ بھی لشکر رسول کے علمبردار، تیرا دادا اور نانا دونوں لشکر رسول کے علمبردار رہے ہیں۔ اے میرے بچوں، حسین کی نصرت میں کوئی کوتاہی نہ ہونے پائے، مجھے بھیا کے سامنے سرخرو کر دینا۔ یہ روایات نہ صحیح تو بھی جذبات کا تقاضا یہی ہے کہ اس کے علاوہ اور کیا کہے گی وہ عقیلت و قریش و شریکت الحسین۔ ہاں آزادارو، بس بچوں کے نہ جانے کیا تیور رہے ہوں گے۔ شب عاشور کا گزرنا دو بھر ہو گیا ہوگا، جب محضر شہادت میں سب کے نام سن لیے ہوں گے تو کچھ اطمینان ہوا ہوگا، مگر صبح جب بازار موت گرم ہوا اور اون و محمد بار بار اجازت مانگتے تھے مگر حسین بھانجوں کو اجازت نہیں دیتے تھے، یہاں تک کہ جناب زینب سے کہا کہ ہمیں اجازت دلوائیے۔ جناب زینب نے کہا کہ حسین کی مرضی میں اپنی مرضی کو ضم کرو، جب وہ اجازت دیں تب جانا۔ بعض روایات کہتی ہیں کہ جناب عباس کیونکہ جوانان بنی ہاشم کے فنون حرب و ضرب میں استاد تھے، کسی کے چچا ہیں، کسی کے ماموں، چھوٹے ماموں سے سفارش کروائی۔ خلاصہ یہ کہ اون و محمد کو حسین نے اجازت دے دی، لوگ خیمے سے رخصت ہو کر آئے، حسین سے الوداع کہہ کے گئے۔ تاریخ کہتی ہے کہ ایسا شیرانہ حملہ کیا ہے کہ ایک میمنے میں در آتا تھا، ایک میسرے میں در آتا تھا، کبھی دونوں بھائی جنگ کرتے کرتے قلب لشکر میں جمع ہو جاتے تھے۔ فضہ خیمے پہ کھڑی کہہ رہی ہے بی بی مبارک ہو۔ کہا کیا ہوا؟ کہا اے بی بی ارے مبارک ہو، اللہ سلامت رکھے، ایک حیدر کرار لگ رہا ہے شیر، ایک جعفر طیار لگ رہا ہے۔ زینب نے کہا کہ میرا پیغام پہنچا دو کہ مجھے یہاں پر شجاعت نہیں چاہیے بلکہ مجھے سرخروئی چاہیے۔ جب تک حسین کے قدموں پر نچھاور نہ ہو جائیں گے، اپنے سروں کو نہ کر دیں گے نچھاور نثار، تب تک ماں راضی نہیں ہونے والی ہے۔ ہاں آزادارو، ادھر عجب غضب
وقت تھا کہ دونوں شجاعان بنی ہاشم، دونوں جعفر طیار کے پوتے اور حیدر کرار کے نواسے، ارے جنگ کرتے کرتے کتنوں کو فنار کرتے کرتے آخری لشکر تک پہنچ رہے ہیں، اور اب یہ عمر ابن سعد کے خیمے کے باہر آ کے تلواریں ٹیک کے کہا، او عمر ابن سعد، او نامرد باہر نکل، تو میرے ماموں کو تو میرے ماموں حسین کو یکا و تنہا سمجھ رہا ہے، ذرا باہر آ تو میں بتاتا ہوں۔ بس عمر ابن سعد نے جیسے ہی یہ منظر دیکھا موت کو سامنے آنکھوں سے، ایک بار نعرہ لگایا، او بزدلو، او نامردو، کیا ہو گیا ہے؟ دو نوجوانوں کا کو تم مقابلہ نہیں کر پا رہے ہو کہ وہ میرے خیمے تک آ گئے ہیں؟ یہ للکارنے کے بعد فوجوں نے ہر طرف سے گھیر لیا، لو عزادارو تلواریں چل رہی ہیں، نیزے چل رہے ہیں، لو عزادارو ارے تیر چل رہے ہیں، یہاں تک کہ تیورا کے دونوں زینب کے لال زمین کی طرف آئے، آواز دی، یا خالہ ہو ادرکنی، اے ماموں میری مدد کو پہنچیے۔ حسین جلدی جلدی بھانجوں کے پاس آئے، ارے جسم زخمی ہیں، روح نکل رہی ہے، حسین جنازوں کو اٹھا کر خیمے تک لے آئے، خیمے میں لا کے جو جنازے لٹائے گئے، ایک کوہرام اہل حرم میں مچا۔ حسین نے نظر دوڑا کے زینب کو دیکھا، نظر نہیں آ رہی ہے، دیکھا ایک گوشے میں سجدے میں پڑی ہوئی، اے پروردگارا ہمارے اس ہدیے کو قبول فرما لے۔ بس سنو عزادارو، ارے زینب کو ہم نے اون و محمد کے جنازے پہ روتے نہ دیکھا، ہم نے زینب کو 11 محرم کو بھی شہداء کے لاشوں کے درمیان سے جب گزرے اور زینب نے اپنے کو حسین کے لاشے پہ گرا دیا، مگر اون و محمد کے جنازے پہ زینب نہ روتی ہوئی نظر آئی، نہ ان کے قریب نظر آئیں، یہاں تک کہ نیزوں پہ سر جو تھے قافلے کے ساتھ ساتھ اسیروں کے، ارے زینب کی نظر حسین کے سر پہ رہتی تھی، اون و محمد کی طرف توجہ نہیں، یہاں تک کہ رہائی سے پہلے جب سرہائے شہداء قید خانے میں آئے، ہر بی بی نے اپنے اپنے رشتے سے بڑھ کے سرہائے شہداء لیے، مگر زینب نے حسین کا سر لیا۔ 2 سر داروغہ زندہ نے کہا شاید ان کا وارث نہیں ہے، کہا نہیں انہیں رکھ دے، میں ان کی ماں ہوں۔ عزادارو جب اسیر رہا ہو کے کربلا پہنچے، ہر بیوی نے اپنے اپنے شہید کی قبریں جن کی الگ الگ تھیں یا گنج شہیداں وہاں پر، اور زینب حسین کی قبر سے نہیں اٹھ رہی تھیں۔ ہاں عزادارو ابھی تک اپنے بچوں کو زینب نہ روئی، لو مدینے پہنچی حسین کے گھر میں، واہ حسینہ واہ حسینہ۔ جب 3 دن گزر گئے تو عبداللہ ابن جعفر نے کہلا دیا کہ ایسا نہیں زہرا شہزادی ذرا اس گھر میں بھی آ جائیں، خاک اڑ رہی ہے آپ کے جانے کے بعد۔ لو اب گھر کے قریب آئیں، گھر میں قدم رکھنے کی ہمت نہیں پڑ رہی ہے، عبداللہ لیٹے ہوئے ہیں، جھاڑو لے دینے لگی، کہا اے کنیز خدا کون ہے؟ ارے کیوں اس گھر میں جب شہزادے نہیں ہیں، جب سے آئے، جب سے زینب نہیں آئی شہزادی، اس گھر میں جھاڑو نہیں ہوئی۔ زینب نے کہا اے وارث پہچانے نہیں، میں ہی زینب آپ کی زوجہ۔ عبداللہ نے کہا بی بی کیسے پہچانوں، جب گئی تھی تو ایک بال سفید نہ تھا، اب آئی ہو تو ایک بال سیاہ نہیں ہے۔ بس عزادارو ارے شوہر سے ملاقات کے بعد بچوں کی یاد آئی، 2 مسلح نظر آئے، ان سے منسوب کپڑے نظر آئے، اب ممتا کا ابال، اب یہ باندھ جو ٹوٹا، زمین پہ بیٹھ گئی زینب، کہا اے میرے شہزادو ارے مجھے معاف کرنا، میں تمہیں رو نہ پائی، اے میرے شہزادو تم نے مجھے سرخرو کر دیا، تم نے میرے شیر کی آثر دکھا دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ، فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللہم العن قتلۃ الحسین واصحابہ اجمعین، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بنبيه وآله الاطهار، اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان، یا حسین یا حسین یا حسین۔